جی جو لوگ یہ کہتے ہیں میں پوری ملت اسلامیہ کو پیغام دے رہا ہوں، پیغام ہے یہ نہیں کہ تم اس پہ عمل کرو، لیکن خدا کی قسم کھا کے بتائے، مسلمان قرآن سر پہ رکھ کے بتائے، اگر شہید پہ رونا بدعت ہوتا تو آدم اپنے بیٹے حابیل پہ کیوں رویا؟ تو آدم اپنے بیٹے کو اٹھائے چچا۔ پوری ملت اسلامیہ اس بات پر متفق ہے کہ ایک دن نہیں، آدم نے اپنے شہید بیٹے پر اتنا گریہ کیا تو آدم کا لائق بیٹا وہ ہوگا جو اپنے باپ کی سنت کو زندہ کر کے شہید پہ گریہ کرے۔ اور جس نے قرآن پڑھا ہے وہ قرآن اٹھائے، یوسف کا باپ ایک دن نہیں رویا، حالانکہ یوسف کو معلوم، یعقوب کو معلوم تھا کہ یوسف زندہ ہے، علم نبوت سے جانتے تھے۔ اللہ نے ایک دن بھی جبرائیل کو بھیج کر مسلمانوں یہ نہیں کہا یعقوب یہ کیا کر رہے ہو، تمہارا بیٹا تو زندہ ہے، رو کیوں رہے ہو؟ یعقوب ایک بیٹے کی جدائی میں 40 برس اس طرح رویا کہ آنکھیں پترا گئی، یہ محمد کا بیٹا ہے۔ تو ہمارا یہ گریہ، یہ سارا مجمع یاد رکھے، ہمارا یہ گریہ، ہمارا یہ جلوس عزا، ہمارا یہ ماتم، ہمارا یہ ذوالجناح، ہمارا یہ علم، ہمارا یہ اجتماع اسلام کی تہذیب ہے اور نعت مصطفیٰ کی نقیب ہے۔ قرآن نے بہت اطمینان سے سنو، میں بھی اطمینان سے چاہتا ہوں لیکن تم تھوڑا سا بیدار ہو جانا۔ دیکھو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، قرآن نے کامیابی کا معیار کیا بتایا؟ بھئی یہ مجمع اور جو بات میری ریکارڈ کر رہے ہیں سنیں، یہ جتنے حضرات ہیں آگے پیچھے، میں اپنے اس مجمع سے، میرے سینے میں بہت طاقت کم ہے، لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، قرآن سر پہ رکھ کے مولوی سے پوچھو، قرآن نے کامیابی کا معیار کس چیز کو بتایا ہے؟ قرآن نے سورہ مومنون 23واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، جب علی 13 رجب کو رسول کے ہاتھوں پر آئے، دیکھیے کون علی کی برابری کرے گا؟ وہ جو 40 برس کے بعد مکے میں رسول کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، یا جو 30 دن رسول سے کہہ رہا تھا کیا سناؤں؟ وقت نہیں ہے، بیٹھ جائے۔ پیغام، یہ پیغام، میں معافی چاہتا ہوں، پیغام سنو۔ وہ رسول کی میں ہم کسی کو برا نہیں کہہ رہے بھائی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کسی صحابی پہ طنز کر رہے ہیں، یہ کسی رسول کے چاہنے والے پہ طنز کر رہے ہیں۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں اس شخص پر جو رسول کے صحابی کی توہین کرے، جو خلفائے راشدین کی توہین کرے، جو خلفائے راشدین کو، صحابی رسول کو، ازواج رسول کی توہین کرے۔ نص قرآنی ہے صحابہ کے لیے بھی اور ازواج مطہرات کے لیے بھی، مومنین کی مائیں ہیں، تو جو اپنی ماں کا نہ ہو، ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، لیکن قرآن کا پیغام تو دیں گے نا بھائی، چونکہ حسین نے نیزے پہ قرآن پڑھا ہے، علی نے دستے رسول پہ کہا کیا سناؤں؟ تو جو پہلا جملہ علی نے کہا وہ کیا کہا؟ مومنین کی کامیابی کا اعلان کیا۔ توجہ رہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، مومنین کی کامیابی کا اعلان کیا تو کیا کہا؟ قد افلاح المؤمنون، مومن کامیاب ہوں گے۔ ریکارڈ کر لینا مولانا، مسجد سے ہو رہا ہے ریکارڈ جملہ۔ علی نے تیسرے دن دست رسول پہ کہا، دست رسول پہ کہا، دست رسول پہ کہا۔ کون سا مومن کامیاب ہوگا؟
بھاگنے والا کامیاب نہیں ہوگا. وہ ٹھہرو بیٹا ٹھہرو، وہ کامیاب نہیں ہوں گے جو بزم رسول میں بیٹھ کے کہتے تھے ہمیں ایمان لے آئے. قالت العرب آمنا، وہ عرب کے بت پرست رسول کے پاس رسول کے برابر میں بیٹھ کے کہتے تھے ہم ایمان لے آئے. اللہ نے رسول سے کہا قل لم تؤمنوا، تو ان سے کہہ دے تم ایمان نہیں لائے. تو وہ مومن کامیاب نہیں ہوگا جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرے. ابھی بتا دو قرآن سنو. قرآن نے کیا کہا؟ علی بول رہے ہیں دست رسول پہ قد افلح المومنون. اب علی نے اس کی صفت بتائی. وہ مومن کون ہے جو کامیاب ہوگا؟ کہ فی صلاتہم خاشعون. علی بول رہے ہیں تم نمازوں کو ہلکا نہ جاننا، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا. تم پہچانے جاؤ ایک ماتم کے داغ سے اور دوسرے سجدے کے نشان سے. مومن کی زینت ہے، مومن کی زینت ہے نماز. اور علی نے آتے ہی اپنے موالیوں کی کامیابی کیا بتائی؟ کہ میرا مومن وہ ہوگا. مومن وہ نہیں ہوتے جو کلمہ پڑھتے، مومن وہ ہوتے ہیں جو صحیح امیر المومنین کو پہچان. بہت احتیاط سے جملہ کہا. کیا کہا؟ فی صلاتہم خاشعون. اب اگر آپ صاحبان لغت سے اسد بھائی سرکار، یہ جتنے میرے دوست بیٹھے ہیں میری مائیں بہنیں، اگر صاحبان لغت سے جا کر پوچھیں گے یہ خاشعون کے معنی کیا ہے، کہ یہ لفظ نکلا ہے خشیت سے. خشیت کہتے ہیں خضوع و خشوع کو، پرہیزگاری کو. لیکن جب تفسیر معصومین میں جا کر تلاش کرو گے نا خشیت کے معنی کیا ہے، تو تمہارے 11ویں امام امام حسن عسکری کہتے ہیں خشیت سے مراد ہمارے جد علی کی ولایت ہے. گیارہویں مولا نے کہا خشیت خاشعون سے مراد وہ مومن کامیاب ہوگا جس کی نمازوں میں علی نے پہلے دن بتا دیا میرے بغیر نماز نہیں ہوتی، مولوی کی بخشش کیا ہوگی. علی حق علی حق بتاؤ زمانے کو. دیکھو تم نے حق کا نعرہ لگایا، بلند آواز سے دنیا کو بتاؤ حق تین ہی ہے، یا اللہ حق ہے، یا محمد حق ہے، یا علی حق ہے. اب سنو کامیابی کا معیار کیا ہے؟ قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہوں گے. سورہ مائدہ 5واں سورہ قرآن حکیم کا. لوگ الزام لگا دیتے ہیں شیعوں کو قرآن نہیں آتا. ابے قرآن ہے شیعوں کے پاس. اس لیے کہ پیغمبر نے کیا کہا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، یا علی یا قرآن. اگر کوئی یہ دعویٰ کرنا ریکارڈ کرے اگر کوئی یہ دعویٰ کرنا میرے پاس قرآن ہے علی نہیں ہے، اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے. اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرنا میرے پاس علی ہے قرآن نہیں ہے، اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے. نہ قرآن علی کے کہیں جاتا، نہ علی بغیر قرآن کے کہیں جاتے. تو قرآن سنو کامیابی کا معیار. سورہ مائدہ 5واں سورہ، اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. 3 چیزوں کا اعلان کیا اللہ نے. مومنین سے خطاب کر کے کہا اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو. پیغام ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور کیا کرو؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے جالا نہیں ہے. اپنی مرضی سے وسیلہ بنایا تو جہنم میں چلے جاؤ گے. بنے ہوئے کو تلاش کرنا ہے، بنے ہوئے کو تلاش کرنا ہے. اور پھر کہا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اس کی سبیل میں، جو اللہ کی سبیل ہے، جہد کا لفظ آیا جہاد کا. کیا معنی ہے چچا؟ جہاد کا لفظ نکلا ہے جہد سے. جہد کہتے ہیں کوشش کرنے کو، اسی سے مجتہد ہے، اسی سے اجتہاد ہے. اپنے اندر نفاق اور مخالفتیں پیدا نہ کرو. قرآن کہہ رہا ہے کوشش کرو. کس لیے؟ سبیل الہی میں کوشش کرو. سبیل الہی کے لیے میرے 8ویں امام 210 ہجری میں جب سنے زمانہ، مامون کے زمانے میں تخت پہ آئے تو راوی نے پوچھا مولا قرآن کہتا ہے مومن کی علامت یہ ہے کہ سبیل الہی میں جہد کرے، کوشش کرے، اس کی طرف جستجو کرتا رہے، اس کا ایمان بھی کامل ہو جائے گا، اس کی پرہیزگاری بھی کافی ہو جائے گی، وہ کامیاب بھی ہو جائے گا. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب بھی ہو جاؤ گے. یہ بتائیے سبیل الہی کیا ہے؟ جیسے امامون بھی بیٹھا تھا، پورا دربار بھرا تھا، امام کھڑے ہوئے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا نحن سبیل اللہ. میں نے بہت آہستہ سے جملہ کہا ہے، جملہ تو بڑا قابل توجہ تھا. آل محمد نے کہا ہم سبیل الہی ہیں. تو دیکھیے فلاح کا، کامیابی کا معیار کیا ہے؟ ایمان، نمازوں کی خشیت، جستجو سبیل الہی کے لیے، تقوی، اپنی نمازوں کی حفاظت. سورہ شمس نے آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلاح من زکاها. کامیاب کون ہوگا؟ اللہ نے اتنی قسمیں کھانے کے بعد کہا کوئی کامیاب نہیں ہوگا مگر وہ کامیاب ہوگا جس کا نفس پاکیزہ ہوگا. وہ کامیاب ہوگا جس کا نفس پاکیزہ ہوگا. 2 آیتیں اور سن لو. اگرچہ سخن ہے، گفتنی بہت ہے، لیکن پیغام پہنچ رہا ہے اور پہنچ گیا. سورہ لقمان، یہ آیت بہت قابل توجہ ہے اور اس پہ میرے تمام مجمع کی توجہ رہے، ہر سننے والے کی توجہ چاہے. 31واں سورہ ہے قرآن حکیم کا. قرآن کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ جو آیات ہیں یہ حکمت والی کتاب کی ہے. وَہُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ. اب اللہ نے بتایا ہم نے اپنی ہدایت اور رحمت کو محسنین کے گھر میں یا گود میں اتارا ہے. بس اس پہ اس پہ یہ سورہ لقمان ہے. اللہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو آیات ہیں یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں. اور اس کے بعد آپ جملہ دیکھیں. ایک سوال مولانا آپ سے کرتا ہوں. اللہ نے کہا ہدی ورحمۃ للمحسنین. محسن کہا، محسن کی جمع ہے محسنین، یعنی 3 سے زیادہ. کوئی 3 افراد ایسے ہیں جن کی گود میں اللہ نے اپنی ہدایت کل کو رکھا. جو سمجھے ہیں وہ تو بولے، جو سمجھے ہیں وہ تو بولے. ہدی ورحمۃ للمحسنین. ان محسنین کی نشانی بتاؤں؟ الذین
یہ قرآن کی آیت ہے سورہ لقمان کی. الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ. ان محسنین کی علامت یہ ہے کہ وہ بے نمازی نہیں ہیں. جن کی گود. اچھا چلے رک گیا مولانا, آپ سے کہا تھا یہ بتائیے رحمت کیا ہے, ہدایت کیا ہے؟ آپ کے پیش نظر یہ سارا مجمع. بھائی تم بتاؤ تمہارے نزدیک رحمت کیا ہے؟ یہ جو بارش برس رہی ہے رحمت ہے؟ رحمت ہے. کبھی کبھی زحمت بھی بنتی ہے. یہ جو گندم تم کھا رہے ہو رحمت ہے؟ ہاں ہے تو رحمت. یہ برستا ہوا پانی رحمت, یہ بادل رحمت, یہ غذا رحمت, یہ سانس رحمت. لیکن یہ ساری رحمتیں رحمت للعالمین کے صدقے میں. یعنی اللہ نے وہ جو محسنین کی گود میں اتاری ہے وہ بارش نہیں, وہ گندم نہیں, وہ پھل فروٹ نہیں, وہ رحمت جسے کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا وما ارسلناک. پڑھے یار وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہدایت بھی محمد ہے, رحمت بھی محمد ہے. اب رہ وہ گئے جن کی گود میں, جن محسنین کی گود میں پلے ہیں مصطفیٰ. اللہ نے کہا ان کی نشانی کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ. وہ نمازوں کے قائم کرنے والے, وہ زکاتوں کے دینے والے. وبالآخرۃ ہم یوقنون. اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. پھر اللہ نے انہیں محسنین کو انعام دے دیا یہ کہہ کر اولئک علی ھدی من ربہم. کوئی ہو نہ ہو مگر یہ میرے محسن جن کی گود میں میرا نبی پلا ہے یہ میری ہدایت پر ہے. اولئک ھم المفلحون. اگر میری نظر میں کوئی کامیاب ہے تو یہی ہے. یہ مسلمان مجمع قرآن سر پہ رکھ کے بتائے مصطفیٰ کو ابو جہل نے پالا تھا. بولو خدا کے لیے بولو. یہ مسلمان مجموع مجھے بتائے مصطفیٰ کس کی گود میں بولے. میں سنو, یہ میرا دوست کہہ رہا ہے ابو طالب کی گود میں نہیں. قرآن نے پڑھ کے کہا, کہنے لگا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کی سنی ہوئی آیتیں ہیں. الم یجد کا یتیمن فآوا. جن کے ذہن میں ہے میں فآوا پڑھ چکا ہوں. میرے حبیب جب تو یتیم تھا, نہ تیرا باپ تھا نہ تیری ماں تھی, کوئی تیرا پالنے والا نہ تھا. فآوا کا ترجمہ گود میں پالنا نہیں ہے. اللہ کہہ رہا میں نے تجھے اپنے گھر میں پالا. بتاؤ مکے کا وہ کون سا گھر ہے؟ بتاؤ مجھے. ارے میرے سینے میں طاقت نہیں ہے مگر میرے الفاظ میں طاقت ہے. تم طاقت بنو میری. بتاؤ کس گھر میں مصطفیٰ پلے؟ ابو جہل کے گھر میں پلے, ابو لہب کے گھر میں پڑے, ابو بختری کے گھر میں پڑے. کتنے ابو ہیں مکہ میں؟ مجھے مصطفیٰ اگر پلے, اللہ کہہ رہا فآوا. مکے کا جو سب سے, بس آخری جملہ ہے تقریر کا, مکے کا جو سب سے محترم گھر ہے للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین ولا بیت. اللہ نے کہا مکے کا سب سے پہلا گھر جو مبارک ہے اور عالمین کے لیے ہدایت ہے. پوچھو مسلمان سے, کلمہ پڑھنے والے سے, وہ کون سا؟ تو وہ گھر ہے بیت اللہ, اللہ کا گھر. پروردگار یہ کیا کر دیا تو نے؟ ابو طالب کے بیٹے کو اپنے گھر میں. پروردگار یہ تو نے کیا کر دیا؟ سلامت رہو.
اللہ اس بچے کی ماں کو سلامت رکھے جس نے اتنی کمزور آواز میں اتنا عظیم گانا لگایا. بھئی یہ جملے سن لو، بہت احتیاط کے ساتھ محفوظ رکھنا. فآوا کا ترجمہ بتا رہا ہوں کہ میں نے تجھے اپنے گھر میں، پوچھو تیرا گھر کون سا ہے؟ کون سا تیرا گھر ہے؟ بیت اللہ، مکہ اللہ کا گھر ہے. تو پروردگار سیدھی سی بات تھی، علی کو ابو طالب کے گھر میں آنا چاہیے تھا. مصطفیٰ تیرے محبوب ہے، کعبے میں آنا چاہیے تھا. کہا نہیں، میں نے علی کو اپنے گھر میں پیدا کر کے ابو طالب کی عصمت پہ سند قائم کی. ابو طالب کے بیٹے علی کو اپنے گھر میں پیدا کر کے ابو طالب کے لہو کی طہارت کی سند قائم کی ہے، اور اپنے محبوب کو ابو طالب کے گھر میں پیدا کر کے صحن ابو خالد کی عظمت کی قسم کھائی ہے. سند قسم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لوگ کہتے رہے مر جائیں کہتے کہتے مردار کیڑوں کا رزق بن جائے وہ شخص جو ابو طالب کے ایمان پہ شک کر اس کی قبروں میں کیڑے پڑے. اس لیے کہ بھائی دیکھیں، ابو طالب کا رشتہ صرف مجھ سے تھوڑی ہے، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کا باپ ہے. وہ ہمارا پہلا امام ہے، ہمارے سلسلہ عصمت و امامت و طہارت کا پہلا امام ہے، لیکن مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کے بعد ابو طالب ہیں. روایت پڑھوں یا آیت سناؤں ایمان ابو طالب کی؟ 2 منٹ کی اجازت ہے؟ دیکھیے سورہ انعام. جو لوگ کہتے ہیں نا ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے، اللہ کرے ان سے کہہ رہا ہوں جسے تم مومن سمجھتے ہو، جس ابو کو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. خدا کی قسم ہم آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتے ہیں. یہ پوری قوم آپ کو سلوٹ کر رہی ہے، جسے چاہے مومن سمجھو، جسے چاہے کافر سمجھو. لیکن آج اس عشرہ محرم 10 محرم 1445 ہجری انجمن حسینیہ میاں چنو کے زیر انتظام سب ہاتھ اٹھا کے دعا کرو، پروردگار حشر کے دن ہمیں ابو طالب کا قرب نصیب کرنا، اور انہیں ان ابو طالب کا جنہیں وہ مومن سمجھا. جہاں ابو طالب جائیں ہمیں وہاں بھیج دے. تم کہہ رہے ہو بھائی وہ کافر تھے جہنم میں جائیں گے، تسلیم ہے نا؟ مرے کیوں جا رہے ہو تم؟ ہمیں جھگڑا کیوں کر رہے ہو؟ ہم دعا کر رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہمیں وہاں بھیجیے اللہ، جہاں ابو طالب جائیں سبحان اللہ، ہمیں وہاں بھیج دے، اور جہاں وہ ابو جائیں. کسی پہ تنقید تو نہیں ہے کسی کو؟ بھائی میرا باپ ہے ابو طالب، میں اپنے باپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. قرآن نے پکار کے کہا، بس آخری آیت سن لو. ابو طالب کے حوالے سے کان پک گئے ہمارے، ایمان نہیں لائے، ایمان نہیں لائے، ایمان نہیں لائے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں ابو طالب واقعی ایمان نہیں لائے، اس لیے کہ ابو طالب ایمان وہ لاتا ہے جو بے ایمان ہوتا ہے. مل کے دیکھیے ایمان، یہ وہ مکے میں سب ایمان لائے، وہ بھی منہ میں دانت نہیں تھے، پیٹ میں آت نہیں تھی، گھٹنوں میں گات نہیں تھی، مر رہے تھے مگر ایمان لے کے چلے آئے. ابو طالب نہیں لائے. عزت حیدر کی قسم جس نے بھی لکھا صحیح لکھا، ابو طالب مکے میں بے ایمانوں کے سامنے ایمان نہیں لائے، ابو طالب تو اللہ سے ایمان لے کر آئے.
جملہ کہوں تاریخ بشریت میں کوئی ایک ایسا مومن دکھاؤ کہ جس کی عصمت قدے سے کوئی نکلے تو وہ کل ایمان قرار پائے۔ بس تقریر ختم جی بس 7 منٹ ہے بس ختم ہو گئی بات۔ ابو طالب خدا کی قسم تاریخ بشریت کا وہ عظیم انسان ہے۔ یہ کربلا ابو طالب کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ کس کا گھر لٹا بھائی؟ کس کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھینی؟ علی اکبر کون ہے؟ علی اصغر کون ہے؟ قاسم کون ہے؟ عباس کون ہے؟ حسین کون ہے؟ یہ بتاؤ جس کے خیمے جل رہے تھے وہ کون ہے؟ گھر لٹ گیا ابو طالب کا، کلمہ بچ گیا خدا کا، دین بچ گیا محمد کا۔ عزیزو یہ وہ وقت آ گیا کہ کربلا کے میدان میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا اکیلا رہ گیا۔ حسین نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ جب کوئی نظر نہ آیا تو حسین پشت زلجنا پہ بلند ہوئے، فرات کی طرف رخ کر کے کہا عباس ذرا اپنے بھائی کی جنگ دیکھتے، اس بوڑھے کی جنگ دیکھتے، اس پیاسے کی جنگ دیکھتے جس کا 32 برس کا بھائی مارا گیا، جس کا 18 برس کا کڑیل جوان مارا گیا، اس کی جنگ دیکھتے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے جب حسین نے پکارا لاشیں تڑپنے لگے، کہا مولا موت اجازت نہیں دیتی، اگر موت اجازت دیتی ہم آپ کی مدد کو آتے۔ جب کوئی نہ آیا تو ایک مرتبہ حسین نے نیام سے تلوار نکالی اور یہ کہتے ہوئے سپاہ شام پہ ٹوٹے، کہا تم مجھے اتنا کمزور سمجھ رہے ہو، میں عباس کا بھائی ہوں، اکبر کا بابا ہوں۔ یہ کہہ کے حسین نے حملہ کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ میمنہ کو میسرہ پہ پلٹا، میسرہ کو میمنہ پہ پلٹا، لاشوں کے انبار لگے۔ ایک مرتبہ پسرے ساتھ پکارا، کب تک لڑتے رہو گے، ایک ساتھ حملہ کرو۔ مصطفیٰ کا بیٹا جنگ کر رہا تھا، ہاتف غیبی کی صدا آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ میرے حسین میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو۔ جیسے حسین نے سنا تلوار کو نیام میں رکھا، سر کو جھکایا، فوجوں نے دیکھا، بھاگی ہوئی فوجیں واپس آئیں، کہیں سے تیر چلے، کہیں سے تیر چلے، نیزے چلے، برچیاں چلی، ارے پتھر مار رہا تھا، کوئی خاک پھینک رہا تھا۔ ایک مرتبہ ایک سنسناتا ہوا تیر حسین کی پیشانی پر، کسی نے نیزہ حسین کے پیروں پہ مارا، حسین زین سے زمین پر آئے۔ جیسے ہی حسین زین سے زمین پر آئے، تا کائنات عالم کا بدبخت ترین انسان بوسہ گاہ رسالت پر آیا، ارے اس نے کند خنجر نکالا، 13 ضربوں سے محمد کا ادھر گلے کا کٹنا تھا۔ آواز آئی قد قتل الحسین بکربلا، کربلا میں آندھیاں آئیں، زینب ام کلثوم کی چادریں چھنی، سپاہ شام یہ کہتی ہوئی خیام کی طرف بڑھی، لوٹو تبرکات، علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول ماتم حسین۔